بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے آل پر۔ ناظرین، دین اسلام نے انسانوں کو جو معاشی، معاشرتی اور سماجی حقوق عطا کیے ہیں، 14.25 صدیاں اس کی گواہ ہیں کہ وہ حقوق نہ تو اس سے پہلے کسی نظام نے دیے اور نہ اس کے بعد وہ حقوق اس طرح کسی آئین، قانون، کسی معاشرے نے دیے۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میدان عرفات میں انقلابی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں جو چارٹر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا، دنیا میں جتنے بھی ہیومن رائٹس کے چارٹر اس کے بعد بنے، وہ سب اس چارٹر کو دیکھ کر بنائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ویسٹ میں عورت کے حقوق کے حوالے سے بڑا کام کیا جا رہا ہے یا کام کیا جاتا رہا ہے، لیکن جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ آکاش کے میلے میں دین اسلام سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت اور اعلان نبوت سے قبل آکاش کا میلہ لگا کرتا تھا، اور وہاں منڈیاں لگا کرتی تھیں عورتوں کی، جانوروں کے ساتھ، اور ان کو بیچا جاتا تھا، اور ماں کو بیچنے کے لیے ناظرین بیٹا آیا کرتا تھا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بے عزتی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا، ماں کے پاؤں تلے جنت قرار دی، وراثت کا حق دیا، حق مہر کا حق دیا، طلاق کا، نان و نفقے کا، رضاعت کا حق دیا، علم حاصل کرنے کا حق دیا، معاشی اور اقتصادی حق دیا۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دین اسلام میں عورت کا مقام، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی اہم شخصیات ہمارے پینل میں موجود ہیں۔ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، آصف علی تنبولی صاحب اور سید سلطان العارفین صاحب، ان تینوں آپ کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آغاز مفتی صاحب آپ سے، اور میں سوال تو میرا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اور بعد عورت کے مقام میں فرق کس طرح واضح ہے، اور میں چھوٹی سی ایک عرض کرتا چلوں، اس کے بعد آپ فرمائیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ بحث جاری تھی، بڑے بڑے سیمینار منعقد کیے جاتے تھے، اور اس میں یہ گفتگو کی جاتی تھی کہ ہاں عورت ایک انسان ہے بھی یا نہیں، اس کے اندر روح ہے یا نہیں، یا انسان نما کوئی چیز ہے۔ تو دیکھیں کہ جب دین اسلام آیا تو کس طرح یہ فرق جو ہے وہ واضح ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام نے جو مقام اور مرتبہ اور تکریم خواتین کو، عورتوں کو عطا کی، نہ اس سے پہلے کسی نے نہ اس کے بعد کسی نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی رضا، اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جس اوکاز میلے کا اور اوکاز مارکیٹ کا جو ہے وہ ریفرنس دیا ہے، اس میں صرف عورت نہیں بلکہ انسان بکا کرتے تھے اس میں، یعنی جس طرح جانور اور دیگر کموڈیٹیز بکا کرتی تھیں، اسی طرح عورتیں اور مرد جو ہیں وہ غلاموں کی صورت میں دونوں جو ہے وہ بکا کرتے تھے۔ تو اسلام نے عورت کو اس کا حقیقی مقام عطا فرمایا ہے، اور اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ واقعاً نہ اسلام کے آنے سے قبل تھی، اور نہ ہی اسلام کے آنے کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی سوسائٹی پیدا ہو سکی کہ جس کی روایات میں عورت کو اتنی بڑی عزت دینا جو ہے وہ شامل ہو۔ بلکہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 2، 3، 2.5 صدیاں پہلے جو ہے وہ آج جس یورپ کو عورت جو ہے وہ بہت ہی خواہش کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ دقت کے ساتھ آئیڈیلائز کر رہی ہے اور اس کو فالو کر رہی ہے، وہ تو ان کے یعنی اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ بعض اوقات جب وہ ان کے جو ہے وہ ایام مخصوصہ آتے تھے تو ان کو جو ہے نا وہ باہر نکال دیا کرتے تھے، گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، اور یعنی اس کو جو ہے وہ ایک نحوست کے طور پر جانا جاتا تھا، یعنی آج سے 300 سال پہلے آپ دیکھیں تو جو معاشرہ آج جو ہے وہ ہمارے پورے یعنی مسلم معاشرہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو آئیڈیلائز کیا جائے، تو وہ تو عورت کو اس وقت جو ہے وہ ایک نحوست سمجھتے تھے۔ اسلام نے عین اس وقت دیکھیں جب یہ بات بڑی مشکل ہے اس کو تصور کرنا کہ جب
جب وہ ان خاص دنوں میں عورت کے قریب تک کوئی نہیں جانا چاہتا تھا اور عورت کو پاس نہیں بٹھانا چاہتا تھا اور عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کھانا چاہتا تھا. عورت اگر کسی کو کوئی چیز پکڑا دیتی تو اسے بھی نحوست جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جو ہے نا وہ یعنی روایات کیا قائم کی کہ یعنی ان ایام میں عین اس جگہ پر جس جگہ سے سیدہ عائشہ جو ہے وہ جس برتن میں پانی پیتی تھی اس برتن سے اسی جگہ پر منہ لگا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پانی پیا کرتے تھے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسلام نے عورت کو کس انداز سے جو ہے وہ عزت دی. یہ تو ایک عورت کا مقام بحیثیت بیوی ہے لیکن اس کا بیٹی کا مقام, اس کا والدہ کا جو مقام ہے وہ اس کی عزت و تکریم رشتوں کے اعتبار سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بہت واضح طور پر ان کی حرمت کو جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا, جہاں ایک ایسا معاشرہ اسلام سے قبل کا معاشرہ جہاں جو ہے وہ ایک جانور نما معاشرہ تھا, جہاں پر ماں اور بیٹی کی بہن کی کوئی جو ہے نا وہ عزت اور تکریم کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. قرآن مجید نے جو ہے وہ بتا دیا, سورہ نساء کا آپ نے جو ہے وہ دیکھیں مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی, یعنی یہ آپ کا جو ہے وہ حرم بن گیا ہے. اس کا دفاع کرنا ایک مرد کے لیے جو ہے وہ ضروری کر دیا گیا ہے کہ اس کی عزت و تکریم اور اس کی شرم و حیا کو جو ہے اس کا تقدس اس طرح کر دیا گیا ہے کہ یعنی ان مردوں کے جو ہے وہ فرائض میں یہ شامل کر دیا گیا ہے کہ ان کی عزت و تکریم کریں. سبحان اللہ. آصف علی تنبولی صاحب, آج دیکھیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان میں خواتین جو ہے وہ بڑی مظلوم ہیں. ان کی اپنی حالت یہ ہے, جس طرح بہت ساری باتیں مفتی صاحب نے بھی اس حوالے سے فرما دی اور میں بھی عرض کر دوں کہ یہ صورتحال تھی ہندوؤں کی تو کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ ان کے کسی بت کو ہاتھ لگا دیا کرتی تھی تو وہ اس بت کو اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے, گویا کہ جس کو وہ اپنا رب مان رہے تھے, جس سے اپنی حاجات جو ہے وہ طلب کر رہے تھے, اگر کسی عورت نے اس کو چھو لیا تو محض چھونے پر اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا تھا. اور بات کی جاتی ہے آج کے دن اسلام میں جو ہے وہ عورت مظلوم ہے یا مسلمان ممالک میں عورت مظلوم ہے, یہ کیوں اس طرح کا تاثر پیش کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی صاحب. جو آج کا موضوع گفتگو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے. دیکھیں, جو دو آپ چیزیں لے لیں, ایک تو اسلام کا مقام مذہب کے اندر, عورت کا مقام اسلام کے اندر, ٹھیک ہے, اور دوسرا عورت کی موجودہ خواہشات. صحیح ہے. اگر تو آپ اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی اسلام نے عورت کو زیادہ پابندیاں لگائی ہیں, حقوق نہیں دیے, عورت کو سیکنڈ درجے کی مخلوق بنا کے پیش کیا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر فار دا ٹائم بینگ میرا یہ سوال ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پراپر ریکگنیشن نہیں دی, اس کو وہ جائز مقام نہیں دیا, صحیح ہے, تو پھر دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب یا نظام ہمیں دکھا دیں جس میں بہت عورت کو اچھے. اتنے حقوق دیے گئے ہوں جتنے اسلام نے دیے. بہت اچھے, بہت اچھے جی, یہ سبحان بات ہے. اللہ. تو میں آئی کین چیلنج کہ آپ کے پاس کوئی دنیا کا مذہب, دنیا کا سسٹم, کوئی سوشل لاز ایسے نہیں ہوں گے جو اسلام کے اشیر بھی آتے ہوں. ایسا ہی ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں کہتا کہ ماں ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. دنیا کا کوئی مذہب نہیں کہتا کہ مردوں میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہے. ایسا ہی ہے. دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جس مرد نے, جس خاوند نے, جس باپ نے اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کی, پرورش کی, ان کی شادی کی, قیامت والے دن وہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسے ہوں گے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ اپنی بہن جو ہے وہ تمہاری پرچھائی ہے, وہ تمہاری پروٹیکشن ہے, جان جاتی ہے جائے بہن کا دفاع کرو, اس کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالو. یہ تو ہے کمپیریزن آف دا سسٹم. ٹھیک ہے. یہ میں پہلے بھی لاسٹ ایئر بھی میں نے, اس سے پچھلے سال بھی آپ سے یہی اسی ٹاپک پہ بات کی تھی کہ دنیا کا کوئی سسٹم بتا دیں جو اسلام کے مطابق, اسلام کے برابر. اب آ جاتے ہیں دوسرا مسئلہ, موجودہ عورت کا ایشو کیا ہے. یہ جو مارچ نام ہوتا ہے, کیا یہ
جو ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں ان کی نمائندہ خواتین آتی ہیں یہاں پہ جو یہ احتجاج کرتی ہیں؟ بالکل نہیں. کیا یہ پاکستان کی تمام خواتین کا ایشو ہے میرا جسم میری مرضی؟ نہیں. کیا پاکستان کی تمام خواتین کا یہی ایشو ہے کہ کھانا اپنا گرم کر لو، خود کر لو؟ یہ جتنے بھی سلوگن یہ جو بھی سلوگنز ہیں وہ تمام عورتوں کا ایشو نہیں ہے. یہ ایک پلاننگ ہے. ٹھیک. دیکھیں یہ جب عثمانی ڈائناسٹی جو ہے وہ تنزل کا شکار ہو رہی تھی تو جو اس وقت سازشی عناصر تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم جب تک عثمانیوں کی غیرت مند مائیں موجود ہیں نا، مذہب پہ پیروی کرنے والی مائیں ہیں، عثمانی پیدا ہوتے رہیں گے اور تم ان کو شکست نہیں دے سکو گے. عثمانیوں کی ماں سے غیرت چھین لو. یہ 100 سالہ پلاننگ ہے. یہ 100 سال آج سے 1924 کی میں بات کر رہا ہوں. جب نہیں جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو بھی پلاننگ کی جاتی ہے یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، وہ ہماری طرح تو نہیں نہ ہوتے کہ مسلمانوں کے خلاف. یہ بات یہ اس وقت طے کیا گیا تھا کہ آج بھی اگر اب تم نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا ہے تو ایسی ماں ہی نہ پیدا ہونے دو جو ٹیپو سلطان کو جنم دے، ایسی ماں ہی نہ پیدا ہونے دو جو سلطان صلاح الدین ایوبی جنم لینے دے. دیکھیں ایک واقعہ تاریخ کے پنوں میں موجود ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بچپن میں کوئی 7-8 سال ان کی عمر تھی، تو وقت کا بادشاہ عماد الدین زنگی بازار سے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی سیب بیچ رہے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے سیب لے لو. تو سیب لیے جب عماد الدین زنگی نے تو گزر پڑے آگے سے. صحیح ہے. تو ایوبی نے کہا جی مجھے رقم دے کے جائیں سیبوں کی. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں نے کہا جی آپ جو بھی ہیں آپ مجھے رقم کے پیسے دیں، میں نے تلوار لینی ہے. صحیح. وہ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ اتنی عمر کا بچہ اور تلوار کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا بیٹا وہ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میری ماں نے کہا کہ میں نے بیت المقدس آزاد کروایا. اللہ اکبر. تو جب ماؤں کی غیرت ہی مر جائے گی. یہ کالر ہے عباس صاحب ہمارے ساتھ، انہیں شامل کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں عباس بات کر رہا ہوں. تو ہم اس حوالے سے پرزور مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہم اسلامی ممالک کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو عورتوں کو باپردہ رہنا چاہیے، عورت کا مطلب بھی پردہ ہوتا ہے. صحیح. تو میری سب سے گزارش ہے جو بھی میری جس طرح سے بات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک، تو ہم ایز اے مسلمان یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ جی عباس صاحب، آپ نے کال کی اور اپنے جو آپ کے تاثرات ہیں ان کا اظہار کیا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بات کمپلیٹ کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایشو جو ہے نا، اگر تو یہ اسلام آباد کے اندر 400-500 خواتین یا شہروں کے اندر 400-500 خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جن کی پروٹیکشن کے لیے پوری اسٹیٹ مشینری لگ جاتی ہے کہ ان کو کچھ کہے نا، یہ ملی بھگت ہے ساری کی ساری. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے ایجنڈا یہی ہے کہ مسلمانوں کی عورت کے دل سے وہ خیالات، وہ روایات، وہ اقدار ختم کر دو جن کی موجودگی میں یہ بچوں کی پراپر پرورش نہ کر سکیں، اور ان کے جو اولاد ہوگی ان کے دل میں یہ گمان ہی نہ پیدا ہو کہ ایک مسلمان کا اور اسلام کا وقار. صحیح ہے جی. میں شاہ صاحب کو شامل کر لوں. سید سلطان العارفین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پھر ایک اہم سوال ہے وہ میں نے مفتی صاحب سے کرنا ہے. اچھا، دین اسلام نے جو برابری شاہ صاحب عطا کی ہے اس سے آگاہی کیسے حاصل ہوگی؟ مطلب جب ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن پاک نہیں پڑھنا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھنا، احادیث ہی نہیں پڑھنی، ان کی تشریح نہیں پڑھنی، تفسیر نہیں پڑھنی، علماء سے اس حوالے سے بات کرنی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے، پوچھنا ہی نہیں ہے، ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ اسلام نے کیا مقام و مرتبہ عورت کو عطا کیا ہے؟ ہم تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہمیں ظاہری چمک دھمک نظر آئے گی اسی کو ہم جو ہے وہ بہتر سمجھیں گے اور اسے فالو کرنا شروع کر دیں گے، اسے آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں گے، اور نتیجتاً یہ حالات ہوں گے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. سلامتی ایمان دوسری جان کے آپ کے توسل سے ہم پیغام حق جو وہ عامت الناس کو پہنچا رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ قرآن و سنت جو ہے اس تک جو ہے ہماری رسائی ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے نا وہ اس کو اگنور کرتے ہیں. جو تلاوت کے لیے ہے، جو پڑھنے کے لیے حدیث رسول، اس سے نان مسلم لوگ جو ہیں وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ رول فالو کر کے، لیکن جن رولز کو ہمیں فالو کرنے کے لیے اسلام نے کہا یا قرآن نے کہا یا فرمودات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہم ان کو فالو نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے جس حسین پیرائے کے اندر اسلام نے عورت کے حقوق کی بات کی ہے،
جس خوبصورت انداز کے اندر اور ترتیب کے اندر سابقہ ادیان میں سے یا کسی مذہب میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. دیکھیں سابقہ مذاہب میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اس کے خاوند کے ساتھ، اور زندہ جلا دیا جاتا. اور اگر اس میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ یہ برداشت کرے تو ساری زندگی وہ کسی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتی تھی. نئے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، رنگین کپڑے. اور رنگین کپڑے تو آج بھی ہندوؤں میں یہ جو ہے وہ رائج ہے سلسلہ کہ رنگین کپڑے اگر خاوند جو ہے انتقال کر جائے تو وہ نہیں پہن سکتی ساری زندگی، نہ چوڑیاں پہن سکتی ہے، نہ کسی طرح خوشی کا جو ہے وہ اظہار کر سکتی ہے. اور مغربی تہذیب سے متاثر جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں. تو میرے خیال سے انگلینڈ کے 8ویں بادشاہ تھے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ یہ بل پاس کیا تھا کہ عورت ناپاک ہے، یہ انجیل کی تلاوت نہیں کر سکتی. اللہ اب دیکھیں اس طرح کا تصور. اور ہمارے اسلام نے کیسا تصور دیا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود یہ رولز فالو کر کے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. تو آپ کی وہ شہزادی جو سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، تو وہ خود پھر اس ہستی کے لیے رحمت جو خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ کو بیوی کے اس روپ میں لیا جائے تو آپ اس ہستی کے لیے جو ہیں وہ نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے. اللہ اکبر. اور آپ کے قدموں کے نیچے ان ہستیوں کی جنت کو رکھ دیا گیا کہ جن کے لیے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. جی میں آپ کو دوبارہ شامل کروں گا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب. کل میں نے اسی طرح ایک سوشل میڈیا پہ کوئی عالم دین تھے، وہ فرما رہے تھے کہ جو بھی موجودہ صورتحال ہے ہمارا معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور خواتین مرد تمام ہی لائکس کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے جس طرح سے لگے ہوئے ہیں کسی چیز کی پرواہ کے بغیر، کم از کم انہوں نے خواتین کے لیے فرمایا کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم اسلام سے پہلے ہمیں زندہ درکور کر دیا جاتا تھا. کوئی وقت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی تکریم نہیں تھی. کم از کم اسی بات کا پاس رکھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کی لاج رکھ لیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عزت و تکریم اسلام نے عطا کی وہ تو بات کی بات ہے، ہمیں زندگی اسلام نے عطا کی. آج ہم اسلام کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو ہم روند رہے ہیں سر عام، اور پھر ہم یہ گلا شکوہ بھی کریں کہ مسلمانوں کی یہ موجودہ صورتحال کیوں ہے. علی رضا ارشد، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ جو تحریک جو ہے وہ چلی ہوئی ہے صنفی مساوات کے حوالے سے، یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور خطرناک مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بہت زیادہ یہ خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی عورت کے معاملات میں، جس طرح تنبولی صاحب نے کہا کہ چیلنج کرتے ہیں ہم، اور ہر جو یعنی ذی شعور ہے اور صاحب فکر و دانش ہے وہ جس کے پاس اسلام کی تعلیمات موجود ہیں وہ واقعاً جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ اسلام نے جو حقوق عطا کیے ہیں اور اسلام نے جو عظمت اور مقام عورت کو عطا کیا ہے اس کا کسی بھی ریلیجن میں، کسی بھی جو ہے وہ سیولائزیشن میں کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اسلام نے ہمیشہ جو ہے وہ مرد سے بڑھ کر عورت کو عزت دی ہے. جہاں کہیں بھی آپ کو قرآن مجید میں دیکھیں کہیں پہ بھی عورت کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری عزت جو ہے وہ مرد کی عزت سے کم ہے، یا تمہارے حقوق جو ہیں وہ عورت کی مرد کے حقوق سے کم ہے. قرآن مجید کی متعدد آیات میں جو ہے وہ پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید نے جو ہے وہ بالکل ایکول قرار دیا ہے مختلف اور متعدد مواقع پر خواتین کو اور مردوں کو آپس میں. کلام امام حضرت صاحب یہ بھی ایڈ کر دیں کہ جو وراثت کا جو حق ہے نا، جی میں وہ بھی عرض کروں گا، میں وہ بھی نہیں میں عرض کرتا ہوں وہ بھی آپ یہ مجھے یہ کمپلیٹ ذرا کرنے دیجیے گا مجھے کہ دیکھیں قرآن مجید نے کیا فرمایا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی عمل صالح کرے گا وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے.
اس کی تمیز نہیں ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ عمل صالح کرنے والے کو حیات طیبہ ہم عطا کریں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ عورت کو آدھی حیات طیبہ عطا کی جائے گی اور مرد کو جو ہے وہ پوری حیات طیبہ جو ہے وہ عطا کی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ سورہ احزاب میں چلے جائیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں ہم کی ضمیر کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد و زن کو برابر قرار دیا ہے، تمام معاملات میں برابر قرار دیا ہے۔ اب آپ کو میں عرض کروں، آپ نے وراثت کی بات کی، وراثت جو ہے وہ اسلام کے تشریف لانے سے پہلے عورت کو وراثت میں کوئی حق کا تصور نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی مرد مر جاتا، اس کی بیوی رہ جاتی اور اس کی بیٹیاں ہو جاتی تو جو اس کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، بھائی، بھتیجے، بھانجے، وہ ساری کی ساری ساری وراثت وہ لے جاتے تھے، نہ بیوی کو کچھ ملتا تھا نہ کچھ جو ہے وہ بیٹیوں کو کچھ ملتا تھا۔ ایک خاتون اپنی بچیوں کو لے کے آئی، اللہ کے رسول کے فلاں شخص مر گیا ہے، میں اس کی بیوی ہوں اور اس نے اپنی وراثت چھوڑی ہے، اس وراثت سے اس کے ورثاء جو ہے نہ مجھے کچھ دے رہے ہیں اور نہ ہی کچھ جو ہے وہ من بچیوں کو دے رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ کثر او کثر، کہ مردوں کو بھی حق ہے کم یا زیادہ جتنی بھی وراثت ہے، عورتوں کو بھی جو ہے وہ حق حاصل ہے۔ اب اسلام نے کیا کیا؟ دیکھیں، ہماری خواتین کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہمارے علماء کو مطالعہ کر کے ان ابحاث کو جو ہے وہ اپنے خطبوں میں بیان کرنے چاہیے۔ عورت کو وراثت میں جو حق دیا گیا ہے وہ اس کی معاشی ذمہ داریوں کی بنیاد پر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگر حقوق وراثت کی بات کرتے ہیں تو مرد جو ہے وہ 8 حیثیتوں میں کسی بھی مرنے والے کے جو وراثت ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، خواتین جو ہے وہ 12 حیثیتوں سے جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ زیادہ وراثت کس کو مل رہی ہے؟ یعنی اب مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کل مرد بنتے ہیں 8 جو وراثت میں حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور خواتین 12 بنتی ہیں جو وراثت میں حصہ لے سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو وراثت میں فائنانشلی بھی ان کو سٹرانگ کرنے کے لیے ان کے زیادہ حصص مقرر کیے بنسبت جو ہے وہ عورتوں کے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ان کے جو ہے حقوق کا تحفظ نہیں کیا؟ اسلام ہی نے ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آصف علی تنبولی صاحب، ایک سوال بہت زیادہ آ رہا تھا اور کہا تھا مجھ سے کہ یہ پوچھا جائے، تو میں آپ سے وہ عرض کر دیتا ہوں، اس کا جواب دیں، پھر میں نے کلام بھی شامل کرنا ہے کہ یہ جو مارچ ہوتے ہیں مختلف خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، چلیں اس میں خواتین کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن ٹرانسجینڈرز کا اس میں کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں۔ عورت کا مسئلہ اگر تو شرعی مسئلہ ہے تو وہ سارے حقوق ان کے پاس موجود ہیں، صحیح ہے۔ اگر ان کا وراثت کا ایشو ہے تو حضرت صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا، وہ بھی مسئلہ ان کا حل ہے۔ وہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ پروجیکٹ یہ ہے، پلان یہ ہے، یہ 400-500 خواتین اگر یہ نعرہ لگائیں کہ عورت کو تعلیم دو تو میں بھی اس مارچ میں شرکت کروں۔ اگر عورت کہے کہ اسلام کے شرعی اصولوں کے مطابق خاتون کو وراثت میں حصہ دو، میں بھی جانے کو تیار ہوں۔ سلوگن اگر یہ ہو کہ خواتین کے اندر گھریلو جو تشدد ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے، میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ صحیح ہے۔ عورت کو اس کے حقوق دیے جائیں، اس کو تعلیم دیا جائے، اس کو سوشل سٹیٹس جو ہے جو اسلام نے اس کو دیا جائے، تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ صحیح۔ میں ان نعروں کی وجہ سے یہ جو آتے ہیں نا، یہ پلانٹڈ نعرے اور ان کی فنڈنگ جو ہوتی ہے، ہم بھی دیکھیں، ہم نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں کام کیا، بار میں ہم کام کرتے ہیں، ایک مارچ کرنا ہو نا تو جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک آرگنائزیشنلی کرنا ہو چندے مانگنے پڑتے ہیں،
ٹھیک ہے، اگر آپ خود سے یہ کر رہے ہیں تو آپ کا مہینے 2 مہینے کا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ ایک چھوٹا سا الیکشن لڑ کے دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے. یہ پورے ملک کے اندر ان کے مار چل رہے ہوتے ہیں اور پیسے دینے والے کا پتہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے، وہ گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں، وہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، وہ جو بڑے بڑے اسٹیج ساج رہے ہیں. آپ صحافی برادری ماشاءاللہ آپ ویل آف ہوتے ہیں، آپ مجھے سرینا کے اندر کو پروگرام کر کے دکھا دیں، مجھے میریٹ کے اندر پروگرام کر کے دکھا دیں. آپ کے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کے لوگ، آفس کے لوگ، وہ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں، یار اتنے بڑے فنکشن ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ہو رہے ہیں، تو میرے بھائی کو تاریں ہوں گی نہ کہیں سے جو جڑی ہوئی ہیں. صحیح ہے کہ ان کو، عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے، عورت ماں کے روپ میں جنت ہے، بہن کے روپ میں غیرت ہے، بیوی کے روپ میں ذمہ داری ہے، بیٹی ہو تو جنت میں لے جانے کا سبب ہے. ہم وہ قبول کرنے کو تیار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یہ نہ بتاؤ کہ جی کھانا خود گرم کرو. میں کر سکتا ہوں کھانا گرم، صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں اور بھی بہت سارے کام خود کر سکتا ہوں، لیکن تمہارا پروجیکٹ کچھ اور ہے. صحیح ہے، تم عورت کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. مجھے شاہ صاحب آپ کو شامل کرنا ہے اس کا بالکل مختصر. میں چاہوں گا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں بیچ میں، اور پھر ہی میں کلام شامل کروں. کہ اس حوالے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ حدیث شریف ہے کہ بعض والدین اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی اور حلال اور حرام کا فرق نہیں سکھایا، صرف کمایا اور بچوں پر لگایا. اور دیکھیں کہ آج کل اس طرح کے جو معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں اکثر و بیشتر ایسے ہی بچے ہیں، ایسی ہی بچیاں ہیں کہ جن کو والدین نے ٹائم نہیں دیا، نہ انہیں حلال حرام کا فرق سکھایا، نہ انہیں بتایا کہ تم مسلمان ہو، اس کی ذمہ داری کیا ہے، فرائض کیا ہے، حقوق کیا ہے، کچھ نہیں. تو جب انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر انہوں نے اپنی راہ جو ہے وہ لے لی، اور موجودہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے. جی بالکل. یہ نوجوان نسل، موجودہ نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ والدین جو ہے نا ان کی تربیت میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے. اس اعتبار سے جس طرح سے کہ شریعت نے متعارف کروایا کہ والدین کے حقوق کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت بھی کی اچھا نام، اچھی تربیت، جی. اچھی پرورش. وہ کہتے ہیں ایک بے اولاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پوت، سپوت اور کپوت. جی. کہتے ہیں جو سپوت ہوتا ہے تو والدین کا پہلے سے جو نام ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کو سپوت کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اور پوت وہ ہوتا ہے جو بڑھائے نہ، لیکن جو والدین کا بنا ہوا نام ہے اسے بگاڑے بھی نہ، اس پہ کام رکھے، اسے پوت کہا جاتا ہے. اور والدین کا جو بنا ہوا مقام ہے، ایک نام ہے، اس کو جو بگاڑ دے اسے کپوت کہا جاتا ہے. تو ہم کم از کم اگر سپوت نہیں بن سکتے تو ہمیں کم از کم پوت کے درجے پہ تو رہنا چاہیے. صحیح. والدین کو اس اعتبار سے مفتی صاحب نے بڑا انجوائے کیا اس بات کو. مولانا جامی جو ہے ان کا کلام ہے، یہ لغات سننے کو ملتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ. کلام چند اشعار. نسیمہ جانی بتہا گزر کن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا نام ہے. نسیمہ نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ز احوالم محمد را خبر کن. صبا تو اج مدینے دا سفر کر. صبا تو اج مدینے دا سفر کر. میڈے غم دی محمد خبر کر. میڈے غم دی محمد کو خبر کر. ببر ایجان مشتاق
درا جا فدائے روضہ خیر البشر کن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فدائے روضہ خیر البشر کن. اور شعر سنیے گا. توئی سلطان عالم یا محمد لا شک فی لا شک توئی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن زروئے لطف سوئے من نظر کن. میں ہاں بیمار تے لاچار آقا میں ہاں بیمار تے لاچار آقا میرے دل دی دوا اے چارہ گر کر میرے دل دی دوا اے چارہ گر کر. اور مقطع فرماتے ہیں مولانا جامی مشرف گر شد جامی زلو مشرف گر شد جامی زلو خدایا کرم بارے دیگر کمال ہے کمال ہے کمال. اس کو دوبارہ پڑھیے دوبارہ پڑھیے بہت کمال ہے. مشرف گر سبحان اللہ سبحان اللہ شد جامی ذلوت فرج خدایا ای کرم بارے دیگر نسیمہ جانب بطحا گزر سبحان جزاک اللہ. یہ امام زین العابدین کی نعت کا ترجمہ ہے ان نلتا یاری حسن یومن الى بیت الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم، جس کا ترجمہ امام جامی نے کیا اور آپ نے ساتھ سرائکی بھی کمال کمال جس انداز سے بڑا مزہ آیا، بہت مزہ آپ کے نا، بہت مزہ ہے ماشاءاللہ. آپ اس تصور کو دیکھ لیں. مفتی صاحب کچھ طبیعت کی وجہ سے پریشان بھی تھے میری، تو آج الحمدللہ سن کے مطمئن ہو گئے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق سماعت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے مفتی صاحب آپ کو ہی شامل کیا جائے کہ ایکسٹریمزم ہمیں بڑا نظر آتا ہے. ایک طرف تو عورت ہمیں بہت مظلوم نظر آتی ہے، بعض مقامات پر ہمیں عورت بہت ظالم بھی نظر آتی ہے، بعض مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ جو ظلم عورت پر ہو رہا ہے اس کی پس پشت بھی ہمیں کوئی عورت ہی نظر آتی ہے. تو اس ایکسٹریمزم کو لیول کیسے کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو ہمارا معاشرہ ہے اور معاشرے کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو بے راہ روی ہے، اس صورتحال میں اس ایکسٹریمزم کو مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک نا بہت اہم بات کی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ عورت ظلم کر رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک عورت کا ہی کردار ہوتا ہے جو اسے کمپیل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ
ظلم کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی جو روایات ہیں ان روایات کا ستیہ ناش کیا ہے اور ہم نے مغربیت کو ماڈرنزم جو ہے وہ تصور کر لیا ہے. یعنی المیہ یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم نے مغربیت کو یہ سمجھا ہے کہ یہ جدیدیت ہے. ٹھیک ہے. مطلب اسلام جو ہے وہ جدیدیت کی اور ماڈرنزم کی جو ہے وہ کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا، لیکن مغربیت جو ہے اس کو کبھی اسلام نے جو ہے وہ جدیدیت بھی نہیں کہا، یعنی ماڈرنزم بھی نہیں کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی روایات کے احیاء کے لیے جو ہے وہ اس معاشرے میں شعوری طور پر جو ہے وہ ایک بڑی تحریک، علمی اور فکری تحریک جو ہے وہ چلانے کی ضرورت ہے. اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو میڈیا جس سے ہم تصور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ پازیٹیو رول اپنا کردار ادا کرے، وہ پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو کردار جو ہے وہ اس معاملے میں ادا کر رہا ہے. میڈیا کو بھی چاہیے، یعنی میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کو چاہیے کہ دیکھیں جب قومیں زندہ رہتی ہیں کس سے زندہ رہتی ہیں؟ اپنی روایات کے ساتھ زندہ رہتی ہیں. کانٹینٹ کی بات کریں جو ڈراموں کا آج کل بنایا جا رہا ہے. جی دیکھیں نا، آپ جب عورت کو جو ہے وہ ایک مارکیٹ کموڈیٹی کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو ظاہر ہے تو کہ پھر وہ ایکسپلائٹ بھی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی روایات کے احیاء کے لیے زندہ رہنا چاہیے اور قومیں زندہ بھی رہتی ہیں، اپنی روایات کی بنیاد پر زندہ رہتی ہیں. جن قوموں کے اندر جو ہے وہ روایات کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہ قومیں جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے جیسے کہ تنبولی صاحب نے وہ عثمانی ڈیناسٹی کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. خواتین کو بے آبرو کرنا اور بہت پلاننگ کے ساتھ ان کو یہ بتا دینا کہ خوشنما طریقے سے جو ہے وہ ایک چیز کو لپیٹ کر بے حیائی اور بے شرمی کو لپیٹ کر خوشنما طریقے سے عورت کے حوالے کیا گیا اور عورت نے جو ہے وہ اس کو قبول کر لیا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اسی وجہ سے اسی دور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر پندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نمیری، کہ اگر اس درویش کی تم جو ہے وہ نصیحت جو ہے وہ قبول کر لو تو ہزار امتیں ختم ہو جائیں گی لیکن تم ختم نہیں ہوگے. بطول باش و پنہاش و عظیم اثر. سبحان اللہ. علامہ نے ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو یہ مشورہ دیا کہ بطول باش، سیدہ زہرا کا کردار اپنا لو اور زمانے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل الگ کر لو. پنہاش و چھپ جاؤ اس زمانے سے کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ پھر تمہارے آغوش میں جو ہے وہ امام الانبیاء کے نواسے جو ہیں وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرح جو ہے نا وہ لوگ پیدا ہوں. سبحان اللہ. میں شاہ صاحب آپ کو شامل کروں اور اسی بات کو آگے کنٹینیو کر، پھر تنبولی صاحب آپ کو شامل کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خواتین کا ذکر فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ عزت و تکریم والی. اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی صاحبزادی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا. تو ان کو آپ دیکھیں کہ ان کی جو کوالٹیز ہیں نا ان میں یکسوئی ہمیں نظر آتی ہے. وہ یہ کہ انہوں نے اپنے کریکٹر سے، اپنے کام سے، اپنے گھر میں اپنی تعلیم و تربیت سے، اپنی اولاد کی پرورش سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعتاً وہ مختلف خواتین تھیں اور ان کو جو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا یہ ایسے نہیں عطا کر دیا، اس کے پیچھے بڑی ان کی محنت ہے. اور آج کل کی جو ہماری مسلم عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی انہی کو فالو کرنا چاہیے. جی شاہ صاحب. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 خواتین کو خیر النساء کے لقب سے ملقب فرمایا. اللہ یعنی بہترین عورتوں میں سے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ جو وہ اعلان نبوت سے قبل بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جانساری کا جذبہ رکھتی تھیں اور آپ کی اطاعت شاری کے اندر آپ نے ایک مثال قائم کر دی. اور اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی پاک دامنی کا آپ واقعہ دیکھیں، ان کے کردار کا اور ان کی طہارت کا آپ دیکھیں کہ کس انداز سے ان کی طہارت اور پاکی جو ہے اس کو قرآن نے بیان کیا. اور آپ کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طہارت کی گواہی دی.
اور اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ان کو بیٹی کے روپ میں دیکھیں تو ایک یکساں نظر آتی ہیں، اور بیوی کے روپ میں دیکھیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہاں دیکھیں تو آپ بے مثل و بے مثال نظر آتی ہیں، اور ماں کے روپ میں دیکھیں تو آپ کی کوکھ سے اور آپ کی جو ہے وہ بطن سے جنم لیول ہر لحاظ سے بے مثل و بے نظیر۔ اور اسی طرح آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں حضرت آسیہ، تو ان کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے دنیاوی عیش و عشرت کو اور ان چیزوں کو بالکل پس پردہ کر دیا، پس پشت کر دیا، اور جو ہے نا وہ ان چیزوں کو، یہ اخلاق کو اور جو ہے طہارت کو، پاک دامنی کو اور کردار کو، تو ان چیزوں کو جب انہوں نے بات آپ نے وہ چھیڑ دی، اور طرف صرف تنبولی صاحب مجھے اجازت دیں ایک شعر صرف مفتی گلزار نعیمی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک شعر مجھے پڑھنا ہے، اور پھر آپ کے کمنٹس ہیں، اور پھر آپ نے کلوزنگ کرنی ہے۔ نا مسلم ہے نا مومن ہے، حیوان ہے وہ انسان نہیں، نا مسلم ہے نا مومن ہے، نا مسلم ہے نا مومن ہے، حیوان ہے وہ انسان نہیں، جن لوگوں کو حسنین و علی زہرا کی پہچان نہیں، جن لوگوں کو حسنین و علی، اللہ برکتیں عطا فرمایا، اللہ برکتیں عطا فرمایا آپ کو، ماشاءاللہ۔ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور آل نبی سے لڑتے ہیں، اللہ اکبر، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور آل نبی سے لڑتے ہیں، اور آک قرآن کے چومتے ہیں، کیا حسن و حسین قرآن نہیں، اور آک قرآن کے چومتے ہیں، کیا حسن و حسین قرآن نہیں، نا مسلم ہے نا مومن ہے۔ بہت سلامتی۔ سر دیکھیں باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں حضرت صاحب کی موجودگی میں، ہم نے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ جسارت سے کر لی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ عورت کا مسئلہ اسلام نہیں ہے، جو موجودہ عورتیں حقوق مانگ رہی ہیں، جو حقوق مانگنے والی ہیں، جن کو اسلام نے اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے، جو اسلام کو فالو کرتی ہیں، وہ کسی مارچ میں نہیں آ رہی، ان کو گھر بیٹھے ہوئے سب کچھ مل رہا ہے، اور جن کو اسلام کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، اسلام کے دیے ہوئے حقوق و واجبات کو وہ مانتی نہیں ہیں، ایشوز ان کو ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ آ جائیں نا عدالتوں کے اندر آ جائیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک آپ کے ملک کے اندر مذہب ہے، ایک آپ کا عدالتی سیٹ اپ ہے۔ مذہب نے آپ کو تمام حقوق دیے ہیں، عورتوں کے اوپر ٹارچر منع ہے، ان کے وراثت ہڑپ کر جانا جرم ہے، ان کو جبری کام کروانا جرم ہے، ان تمام کاموں کے لیے پاکستان کا جو قانون ہے وہ موجود ہے۔ جس کو یہ ایشو ہے کہ مجھے مذہب نے یا ریاست پاکستان کے قانون نے جو حقوق دیے ہیں وہ مجھے نہیں مل رہے، وہ عدالت میں آ جائے، اس کو مارچ میں جانے سے کچھ نہیں ملنا، وہ مارچ میں جا کے کسی کچھ اور کام کے لیے وہ مزید ڈسٹربنس ہو جائے گی۔ صحیح ہے جی، مفتی گلزار نعیمی صاحب۔ جی، میں اپنی معزز خواتین کو، پاکستان کی خواتین کو یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں، ہمیں جو ہے وہ آپ سب جو باکردار خواتین ہیں ان پر فخر ہے، لیکن میں آپ کو جو ہے فوڈ فار تھاٹ دوں گا کہ اسلام پر کرٹیسائز کرنے سے پہلے ذرا سوچئے کہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی مرد کے نام سے کوئی سورہ مبارکہ نہیں ہے۔
ایک عورت ہے جس کے نام سے سورہ مریم جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر تمہارے تمام مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ ایک دوسری صورت ہے جس کا نام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو یہ اعزاز، یہ عزتیں جو ہیں وہ قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ عزتیں تو آپ کو دین نے اور قرآن نے عطا کی ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف اٹھنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ ان کے سائے کے تلے آ کر جو ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سبحان اللہ بھائی، بہت خوب جی۔ آپ کچھ سیکنڈ ہیں آپ کے پاس، اگر ایڈ کر لیں شاہ صاحب آپ جلدی سے، بالکل ٹائم ختم ہو گیا۔ اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو آئیڈیل بنانے کو اور آپ کو مشعلہ بنانے کی خواتین کے لیے جو ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی آپ تینوں باپ کا۔ ناظرین، آج بات ہوئی دین اسلام میں عورت کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ استغفار کرتے رہیے، یہ دعا بھی ہے، شفا بھی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔